السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد نظام الدین قاسمی آج آپ لوگوں کے سامنے انٹرمیڈیٹ کی سال دوم کی زبان دوم حصہ قواعد سے ایک سبق لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے متضاد اور مترادف الفاظ۔ عزیز طلبہ، آج سے پہلے بہت سارے عنوانات پر بہت سارے اسباق حصہ قواعد کے ہو چکے ہیں، جن میں سے نحو کے بارے میں ہم نے جانا کہ نحو کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے سابقے اور لاحقے، اس کا بھی سبق ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے محاوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور آج جو ہے وہ ہم متضاد اور مترادف الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم متضاد اور مترادف الفاظ، اس کے بارے میں آج ہم سبق میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرمیڈیٹ کے سال دوم کے اندر اردو میں جو سوالیہ پرچہ آپ کو دیا جاتا ہے سالانہ، اس پرچے کے تمام رومنز کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور آج جو سبق میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ سالانہ امتحان کے پرچے میں رومن نمبر 14 آپ دیکھیں گے۔ رومن نمبر 14 کے اندر دو حصے ہیں، ایک یہ ہے، دوسرا بی والا حصہ ہے۔ اے والے حصے کے اندر محاوروں کی شناخت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ محاورے جو ہوں گے اس کو شناخت کرنا ہوگا۔ اور بی والا جو حصہ ہے اس میں مترادف اور متضاد جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کو جملے کے اندر استعمال کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہاں دیا جائے گا سیکشن نمبر 14 کے اندر، رومن نمبر 14 میں بی والے حصے میں، کہ ذیل میں سے کوئی 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ ذیل میں سے کوئی 5 الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ تو ہمیں جو ہے ان الفاظ کو جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے، اور وہ الفاظ یا تو متضاد الفاظ ہو سکتے ہیں یا پھر مترادف الفاظ ہو سکتے ہیں۔ متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم متضاد اور مترادف الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کریں، یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ متضاد کس کو کہتے ہیں اور مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس درسی کتاب انٹرمیڈیٹ سال دوم کی زبان دوم اردو کی اگر آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہے، تو آپ صفحہ نمبر 86 پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر متضاد اور مترادف کی تعریفات کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ وہاں پر بتایا گیا ہے کہ متضاد کسے کہتے ہیں اور مترادف کسے کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ متضاد اور مترادف الفاظ کا اردو میں بہت اہم کردار ہے۔ اردو کے گرامر کے اعتبار سے، اردو کے قواعد کے اعتبار سے کسی جملے کو
بنانے کے لیے، کسی جملے کے اندر کوئی خاص تاکید یا کسی جملے کو دلچسپ بنانے کے لیے یہ متضاد اور مترادف الفاظ کا استعمال نہایت ہی ضروری ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ متضاد اور مترادف کی تعریف کیا ہے، متضاد کسے کہتے ہیں اور مترادف کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم متضاد کی تعریف پڑھیں گے۔ متضاد کی تعریف کتاب کے اعتبار سے درسی کتاب میں جو لکھا ہے وہ یوں ہے کہ متضاد وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ متضاد کسے کہتے ہیں؟ متضاد ان الفاظ کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، اسے متضاد کہتے ہیں۔ اپنی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ متضاد الفاظ کا استعمال اردو کے عبارت میں کہاں پر کیا جاتا ہے؟ بات کو دلچسپ بنانے کے لیے، بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا متضاد کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ ضد جیسے رات اور دن، رات کی ضد کیا ہے؟ دن ہے، دن کی ضد کیا ہے؟ رات ہے۔ اسی طریقے سے صبح اور شام، صبح کی ضد شام ہے اور شام کی ضد صبح ہے۔ اسی طریقے سے اندھیرا اجالا، اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ اجالا ہے، اور اجالا کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو لہذا متضاد الفاظ اس کو کہتے ہیں کہ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایسے ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ کو متضاد کہتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو اردو کے اندر مل جائیں گی۔ کتاب کے اندر یہاں پہ جو مثالیں دی گئی ہیں ان مثالوں کے ساتھ ہم بغور سمجھ پائیں گے کہ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں اور مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں۔ آئیے متضاد الفاظ کی مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے سب سے پہلی مثال، تجارت میں نفع نقصان تو لگا رہتا ہے۔ ایک جملہ یہ مثال کے طور پر دیا گیا ہے کہ تجارت میں نفع و نقصان تو لگا رہتا ہے۔ نفع و نقصان یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ متضاد الفاظ ہیں۔ نفع کا ضد جو ہے، نفع کی ضد نقصان ہے اور نقصان کی ضد نفع ہے۔ نفع کی ضد نقصان ہے، نقصان کی ضد نفع ہے۔ نقصان کے الگ معنی ہیں، نفع کے الگ معنی ہیں۔ نفع کے معنی فائدہ، نقصان کے معنی نقصان، گھاٹا۔ تو نفع اور نقصان تو یہ دونوں کے الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اس جملے میں جو دیا گیا ہے کہ تجارت میں نفع و نقصان تو لگا رہتا ہے، تو لہذا یہ نفع و نقصان جو ہے یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اردو کے اس جملے میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ بات کو دلچسپ بنانے کے لیے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ متضاد الفاظ کا اردو میں استعمال کب ہوتا ہے؟ جب اس کو بات کو دلچسپ بنانا ہو تو جملوں کے اندر ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی متضاد الفاظ کا۔ آئیے دوسری مثال کے اندر غور کرتے ہیں۔ دوسری مثال وہ ہے جیت و ہار کھیل کا حصہ ہیں۔ جیت و ہار کھیل کا حصہ ہے۔ جیت اس کی ضد ہے ہار، ہار اس کی ضد ہے جیت۔ جیت و ہار دونوں کو بھی لایا گیا، تو اس جملے کے اندر جیت و ہار جو ہے یہ متضاد الفاظ ہیں۔ جیت و ہار کھیل کا ایک حصہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جیتنا اور ہارنا یہ دونوں جو ہے کھیل کا حصہ ہیں۔ یہاں بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان دونوں متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ یہاں پر متضاد الفاظ کون سے ہیں؟ جیت و ہار ہیں۔ جیت کا ضد جو ہے وہ ہار ہے، اور ہارنے کی جو ضد ہے وہ جیت ہے، یعنی جیتنا اور ہارنا یہ کھیل کا ایک حصہ ہے۔ تو جیت و ہار یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یہ متضاد الفاظ ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیت ہار کی ضد ہے اور ہار جیت کی ضد ہے، تو لہذا جیت و ہار کھیل کا ایک حصہ ہے۔ بات کو دلچسپ بنانے کے لیے یہاں ان متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ آئیے مثال نمبر 3 کے اندر ہم دیکھتے ہیں انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ تیسری مثال اس ٹیکسٹ بک کے اندر جو دی گئی ہے
سمجھانے کے لیے اس بات کو کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ تیسری مثال یہ دی گئی کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پر متضاد الفاظ کون سے ہیں؟ متضاد الفاظ کون سے ہیں؟ ہاں، ظاہر و باطن۔ ظاہر کے معنی دکھنے والی چیز اور باطن کے معنی نہیں دکھنے والی چیز۔ دکھنے والی چیزوں کو ظاہر کہا جاتا ہے اور نہ دکھنے والی چیزوں کو باطن کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر اور باطن دو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ باطن کا جو ضد ہے وہ ظاہر ہے اور ظاہر کی جو ضد ہے وہ باطن ہے۔ تو لہذا ظاہر و باطن یہ دونوں ازداد، یہ دونوں متضاد الفاظ کو اس جملے کے اندر استعمال کیا گیا۔ کیوں؟ اس جملے کو دلچسپ بنانے کے لیے۔ کیا بتایا گیا؟ کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ جیسا ظاہر ہو ویسا باطن ہونا چاہیے اور جیسا باطن ہو ویسا ظاہر ہونا چاہیے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ لہذا اب ہمیں یہاں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر متضاد الفاظ جو ہیں وہ ظاہر و باطن ہیں۔ تو آپ کو ان مثالوں سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ متضاد الفاظ ایک دوسرے کی ضد کو کہتے ہیں، جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں اور بات کو دلچسپ بنانے کے لیے یہ متضاد الفاظ کا اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اردو میں استعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ متضاد الفاظ کی اردو زبان کے اندر، اردو گرامر کے اندر، اردو قواعد کے اندر، اردو عبارت کے اندر یہ متضاد الفاظ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان متضاد الفاظ سے ہی کلام کے اندر، جملے کے اندر ایک قسم کی دلچسپی ہوتی ہے، دلچسپ جملہ بن جاتا ہے۔ ایک جملے کو، ایک بات کو جب دلچسپ بنانا ہے تو وہاں پر یہ متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا متضاد الفاظ سے متضاد الفاظ کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ الفاظ ہیں متضاد، وہ الفاظ ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوں، اسے متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اور 3 مثالیں یہاں پر دی گئی۔ پہلی مثال تجارت میں نفع و نقصان لگا رہتا ہے، اس میں نفع و نقصان متضاد الفاظ ہیں۔ اور دوسری مثال جیت و ہار کھیل کا حصہ ہے، اس جملے کے اندر جیت و ہار جو ہے یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اور تیسری مثال ہے انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے، اس جملے کے اندر ظاہر و باطن جو ہے یہ متضاد الفاظ ہیں۔ آئیے ان مثالوں کو ہم لکھ کر جو ہے دیکھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے پہلی مثال ہے تجارت میں نفع و نقصان لگا رہتا ہے۔ دیکھیے ایک مثال ہے یہاں پر، اس مثال میں یہ دیا گیا کہ تجارت میں نفع و نقصان لگا رہتا ہے۔ یہاں پر ازداد جو الفاظ ہیں، متضاد جو الفاظ ہیں وہ ہیں نفع و نقصان۔ یہ نفع و نقصان یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، بات کو دلچسپ بنانے کے لیے اس جملے کے اندر اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مثال نمبر 2 کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں گے جیت و ہار۔ جیت و ہار کھیل کا ایک حصہ ہے۔ یہاں اس مثال میں بھی آپ غور کر کے دیکھیں، یہاں پر جیت و ہار کو بتایا گیا ہے۔ جیت و ہار جو ہے اس جملے کے اندر متضاد الفاظ ہیں، اس کے ازداد ہیں۔ جیت کا ضد جو ہے وہ ہار ہے اور ہار کی جو ضد ہے وہ جیت ہے۔ تو لہذا جیت و ہار اس جملے کے اندر متضاد الفاظ ہیں۔ ہمیں متضاد الفاظ کو پہچاننا ہے اور متضاد الفاظ کو سمجھنا ہے کہ اس جملے کے اندر متضاد الفاظ کون سے ہیں۔ آئیے تیسری مثال کے اندر سمجھتے ہیں۔ تیسری مثال ہے جو درسی کتاب کے اندر دیا گیا، انسان کا
ظاہر و باطن۔ انسان کا دیکھیے انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ اس مثال کے اندر ظاہر و باطن جو ہے یہ متضاد الفاظ ہیں۔ ظاہر کی جو ضد ہے وہ باطن ہے، اور باطن کے جو ضد ہے وہ ظاہر ہے، لہذا ظاہر و باطن اس جملے کے اندر متضاد الفاظ ہیں، اور تینوں جملوں کے اندر، تینوں مثالوں کے اندر واضح کر کے بتا دیا گیا کہ نفع و نقصان، جیت و ہار، ظاہر و باطن یہ متضاد الفاظ ہیں۔ تو لہذا ان مثالوں کی تفصیلات کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کی مثال کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اردو جو ہے گرامر کے اندر، اردو قواعد کے اندر۔ تعریف اس کی یہی ہے کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوں اور بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ تو 3 مثالیں ہوئی متضاد الفاظ کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی جو ہے اردو کے اندر متضاد الفاظ ہیں، جو چند یہاں پر درج ذیل ہیں۔ اگر آپ کے پاس جو ہے کتاب ہے تو آپ اس کے اندر دیکھیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ان جملوں کے ان کے اندر جو ہے بہت ساری مثالیں دی گئی۔ اور اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں متضاد الفاظ کتنے ہیں۔ جیسے چاند و سورج، صبح و شام، زمین و آسمان، زمین و آسمان، اسی طریقے سے اول و آخر، آغاز و انجام، رات اور دن، حلال و حرام، دین و دنیا، دوست و دشمن، قدیم و جدید۔ یہ اور بھی بہت ساری جو ہے متضاد الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے تو براہ کرم اس کو آپ اپنے کاپی کے اندر لکھ لیں اور ان الفاظ کو یاد رکھیں۔ یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے متضاد الفاظ ہیں، جیسے کہ آگ، پانی، ٹھنڈا، گرم، اندھیرا، اجالا، مرد، عورت، بہت سارے اپوزٹ الفاظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر چند مثالیں آپ لوگوں کو جو درسی کتاب کے اندر دی گئی ہیں انہی مثالوں کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بک نہیں ہے تو ان متضاد الفاظ کو اپنے کاپی کے اندر نوٹ کر لیں۔ ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ آسانی سے اس کو لکھ سکیں۔ دیکھیے پہلا ہے چاند و سورج، صبح و شام، زمین و آسمان، قدیم و جدید،
اول و آخر، آغاز و انجام، آغاز و انجام، رات اور دن، حلال و حرام، دین و دنیا، دوست و دشمن۔ آپ اس کو لکھ لیجئے، لکھ لینے سے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو لہذا اب ہمارا یہ جو درس چل رہا ہے وہ متضاد اور مترادف الفاظ کو لے کر ہے کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ مترادف کی تو ابھی ہم نے بات شروع نہیں کی، پہلے متضاد الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو پھر سے ایک مرتبہ بتا دوں کہ یہ متضاد اور مترادف الفاظ کے بارے میں ہم سے سالانہ امتحان کے اندر جو ہے رومن نمبر 14 کے اندر حصے بی کے اندر سوال کیا جائے گا۔ اس کے اندر ان الفاظ کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے جملے بنائیے۔ تو لہذا جیسا کہ ہم نے مثال کے اندر بتایا کہ مثالوں کے اندر جو جملے بتائے گئے، جیسے تجارت میں نفع و نقصان تو لگا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے جیت و ہار کھیل کا ایک حصہ ہے، اور انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جیسے ان الفاظ کو استعمال کر کے جملے بنائے گئے ہیں، ویسے ہی ان الفاظ کو استعمال کر کے جو ہے ہمیں جملے بنانا ہے۔ مثال کے طور پر صبح و شام ہے، صبح و شام کو ایک جملے کے اندر استعمال کریں۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ایک جملہ بن گیا۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حلال و حرام، مسلمان کو حلال و حرام کا خیال ہونا چاہیے۔ ایسے کہ بہت سارے جو ہے جملے ان الفاظ کو لے کر بنائے جا سکتے ہیں، جیسے زمین و آسمان ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے رات اور دن ہے، رات اور دن جو ہے اللہ کی رات اور دن میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوست و دشمن ہے، دین و دنیا ہے، بہت سارے یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے جملوں کو بنا سکتے ہیں اور بنانا چاہیے۔ ہمیں جو ہے حصہ جو ہے 14ویں سیکشن کے اندر رومن نمبر 14 میں ہم لوگوں کو یہی پوچھا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ اس کے ہمیں جملے بنا کر دکھائیے۔ تو لہذا چند جملے میں نے آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دیے۔ اسی طریقے سے ہم کو جملے بنانا ہے، کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جملہ میں نے بتایا ہے وہی جملہ جو ہے لکھا جائے، بلکہ آپ اپنی طرف سے ان الفاظ کو جملے کے اندر استعمال کر کے آپ ایک نیا جملہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ایک عام سی بات ہے، میں نے صبح و شام کو اس طرح استعمال کیا ہے۔ آپ اسی کو لے کر کوئی اور جملہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، یعنی صبح و شام ورزش کرنا چاہیے، صبح و شام کثرت کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے کوئی بھی جملہ آپ اپنی طریقے سے اپنی طرف سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ الفاظ کے ساتھ ہمیں جملوں کے اندر اس کو استعمال کرتے ہوئے جملہ ہمیں لکھنا ہے۔ وہاں پر 5 جملے بنانے ہیں ان چیزوں کو لے کر۔ وہاں پر آپ کو تقریباً 10 الفاظ دیے جائیں گے، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے 5 جملے آپ کو بنانا ہے، جس کے آپ کو 5 نشانات دیے جائیں گے، 5 مارکس دیے جائیں گے۔ تو لہذا حصہ جو ہے سالانہ امتحان کے پرچے کے اندر حصہ 14 کے اندر، یعنی سیکشن نمبر 14 رومن نمبر 14 میں جو 2 حصے ہیں اے اور بی، اے میں تو محاوروں کے بارے میں بتایا جائے گا، جو اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے آپ کو تفصیل سے سمجھا دیا کہ محاورے کسے کہتے ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ اور آج کے سبق میں اس کا حصہ بی والا جو حصہ ہے، جس کے اندر متضاد اور مترادف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ان الفاظ کو لے کر جملہ بنانا ہوتا ہے، آج اسی کا سبق آپ لوگوں کے سامنے دیا گیا کہ متضاد الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ اب مترادف الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اسی متضاد اور مترادف الفاظ کو سمجھنا ہے کہ اردو زبان کے اندر متضاد اور مترادف الفاظ کی کتنی اہمیت ہے، اور بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان کا استعمال کتنا ضروری ہے۔ تو لہذا ابھی ہم نے یہ تمام تفصیلات جو ہے متضاد الفاظ کو لے کر کی گئی، یہ تمام جو سبق دیا گیا وہ متضاد الفاظ کو لے کر دیا گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ دوسرا ہے مترادف الفاظ۔ متضاد الفاظ الگ ہیں اور مترادف الفاظ الگ ہیں۔ متضاد مترادف نہیں ہو سکتے، مترادف متضاد نہیں ہو سکتے، 2 الگ الگ الفاظ ہیں۔ متضاد الفاظ الگ ہیں اور مترادف الفاظ الگ ہیں۔ متضاد الفاظ کون سے ہیں وہ تو ہم نے اب سمجھ لیا
کہ معنی کے اعتبار سے وہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہوں اور بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان کا استعمال اردو میں کیا جاتا ہے۔ لیکن مترادف کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ہاتھ میں ٹیکسٹ بک ہے تو آپ اسے کھول کے دیکھیے، صفحہ نمبر 87 کے اندر، یعنی 80 صفحہ نمبر کے اندر یہاں پر مترادف الفاظ کی تعریف یوں کی گئی ہے: مترادف وہ الفاظ ہیں جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ جملوں میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مترادف الفاظ کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ مترادف الفاظ وہ معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں۔ مترادف کون سے الفاظ ہیں؟ وہ الفاظ ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ دو الفاظ ہیں، الگ الگ لفظ ہیں، یہ لفظ الگ ہے، ایک لفظ الگ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ معنی کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ مثال کے طور پر اتحاد و اتفاق۔ دیکھیے اس مثال کے اندر یہاں پر مترادف الفاظ کو سمجھایا گیا ہے کہ مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ جو الفاظ تو الگ الگ ہوں، اتحاد ایک الگ لفظ ہے، اتفاق ایک الگ لفظ ہے، لیکن دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں۔ دونوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں، چاہے وہ اتحاد کے معنی کر لو، چاہے وہ اتفاق کے معنی کر لو۔ اتحاد کے معنی جڑنے کے ہیں، جوڑ کے ہیں، اتفاق کے معنی بھی جوڑنے کے ہیں۔ تو لہذا اتحاد و اتفاق یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں۔ اتحاد کے بھی وہی معنی ہیں جو اتفاق کے ہیں، اور اتفاق کے بھی وہی معنی ہیں جو اتحاد کے ہیں۔ تو لہذا مترادف الفاظ کی تعریف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہیں جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اور اس کا استعمال اردو زبان کے اندر تاکید پیدا کرنے کے واسطے، یعنی جملے کے اندر زور پیدا کرنے کے واسطے، جملے کے اندر زور دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کس کا؟ مترادف الفاظ کا۔ مترادف الفاظ اردو میں بہت سارے الفاظ ہیں، ان الفاظ کا استعمال اردو کے اندر کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جملے کے اندر، کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے چند مثالیں ہیں۔ اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے۔ ایک مثال یہ دی گئی: دیکھیے یہاں پر ایک مثال یہ دی گئی کہ اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے۔ اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر اتحاد و اتفاق جو ہے وہ مترادف الفاظ ہیں۔ اتحاد کے بھی وہی معنی ہیں جو اتفاق کے ہیں، اتفاق کے بھی وہی معنی ہیں جو اتحاد کے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر کلام کو دلچسپ نہیں بلکہ تاکید پیدا کرنے کے لیے یہاں پر اس کا استعمال کیا گیا ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے اتحاد و اتفاق نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ تاکید پیدا کرنے کے واسطے اس چیز کا استعمال کیا گیا، اتحاد و اتفاق۔ یہاں پر صرف اتحاد ہی سے قوم ترقی کرتی ہے یہ بھی جملہ صحیح ہے، لیکن اور زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق ہی سے قوم ترقی کرتی ہے، اس طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا۔ کلام کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال:
ایک دوسری مثال یہاں پر دیکھیے، معشوق ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ معشوق ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ رنج کے معنی بھی غم کے ہی ہیں، غم کے معنی رنج ہی کے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جو جن کے معنی دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، معنی میں دونوں کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے، تو لہذا یہ ان الفاظوں کو مترادف الفاظ کہا جائے گا۔ رنج کے معنی غم کے ہیں اور غم کے معنی رنج کے ہیں، تو لہذا دونوں کے دونوں الفاظ مترادف الفاظ کہے جائیں گے۔ یہاں پر اس جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہے تاکہ جملے کے اندر زور پیدا ہو، تاکہ جملے کے اندر تاکید پیدا ہو، تو لہذا معشوق ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے، یعنی کلام کو تاکید کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یہاں پر یہ مترادف الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مثال نمبر 3 جو درسی کتاب کے اندر دیا گیا ہے وہ یہ ہے، ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری۔ ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری، یہاں پر یہی ایک جو ہے انہی الفاظ کو بتانا مقصود ہے اس مثال کے اندر۔ اس مثال کے اندر بتانا مقصود ہے عیش و آرام کا استعمال۔ عیش و آرام ایک مترادف الفاظ ہیں، جملے کے اندر اس کو استعمال کیا گیا ہے، لہذا ان کی زندگی عیش و آرام میں گزری، یعنی مطلب یہ ہے کہ عیش کے معنی بھی آرام کے ہی ہیں، آرام کے معنی بھی عیش کے ہی ہیں، لہذا دونوں کے معنوں کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس کے باوجود دونوں الفاظ کو لایا گیا، دو الفاظ کو لا کر کلام کے اندر تاکید پیدا کیا گیا، کلام کے اندر زور دیا گیا کہ ان کی زندگی عیش و آرام سے گزری۔ عیش سے گزری ایک عام اور سیدھی اور سادہ سی بات ہوگی کہ اگر یہ کہیں کہ ان کی زندگی آرام سے گزری، لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں ان کی زندگی عیش و آرام سے گزری، تو جب ہم دونوں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو کلام کے اندر ایک قسم کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا میں نے بتایا کہ مترادف الفاظ کا استعمال اردو کے اندر کلام کو اندر تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لہذا آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ آئیے پھر ایک مرتبہ اس کے تعریف پر نظر ڈالتے ہیں کہ مترادف الفاظ کی تعریف کیا ہے۔ مترادف وہ الفاظ ہیں جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، وہ الفاظ ہیں جس کے معنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اور کلام کے اندر تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے مترادف الفاظ کی تعریف۔ اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اتحاد و اتفاق ہے، رنج و غم ہے، عیش و آرام ہے۔ یہ 3 مثالیں تو یہاں دی گئی جو جملے کے اندر استعمال کیے گئے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ جملے کے اندر کیسا استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو ہے الفاظ ہیں جو مترادف کہلاتے ہیں۔ دیکھیے مترادف الفاظ کی اور بھی بہت ساری مثالیں، جیسے شان و شوکت، حسن و جمال، عشق و محبت، میل ملاپ، صنعت و حرفت، ہوش و حواس، خط و کتابت، عجیب و غریب، گرد و غبار۔
یہ چند الفاظ مترادف کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں جو درسی کتاب کے اندر شامل ہیں۔ درسی کتاب کے اندر ان الفاظ کو لکھا گیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ یہ مثالیں ہیں مترادف الفاظ کی۔ مترادف الفاظ کون سے ہیں؟ یہ بہت سارے مترادف الفاظ ہیں، ان کا استعمال عام طور پر اردو زبان کے اندر کیا جاتا ہے اور جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے ان کا استعمال اردو کے اندر کیا جاتا ہے۔ پہلی مثال ہے شان و شوکت۔ شان و شوکت بھی جو ہے ایک مترادف الفاظ ہیں۔ شان کے معنی ہی شوکت کے ہیں، شوکت کے معنی ہی شان کے ہیں، تو لہذا شان و شوکت یہ ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے حسن و جمال، حسن کے معنی جمال کے ہیں، جمال کے معنی حسن کے ہیں، لہذا دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے عشق و محبت، محبت کے معنی بھی عشق کے ہیں، عشق کے معنی بھی محبت کے ہیں، تو لہذا یہ دونوں کے دونوں الفاظ کیا ہیں؟ مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے میل و ملاپ، میل و ملاپ، میل کے معنی ملاپ کے ہیں، ملاپ کے معنی میل کے ہیں۔ میل کے معنی ملاقات کرنا، ملنا، محبت بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ میل و ملاپ، ملاقات کرنا ایک دوسرے سے، میل و ملاپ کرنا۔ اسی طریقے سے صنعت و حرفت، صنعت کے معنی کاریگری کے ہیں، حرفت کے معنی بھی وہی کاریگری کے ہیں، تو لہذا صنعت و حرفت کے معنی ہیں کاریگری۔ دونوں کے دونوں الفاظ الگ الگ ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہوش و حواس، ہوش کے معنی بھی حواس کے ہیں، حواس کے معنی ہوش کے ہیں، یعنی باخبر ہونا، ہوشیار ہونا، تو لہذا دونوں کے دونوں الفاظ اگرچہ الگ ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ خط و کتابت، خط کے معنی کتابت کے ہیں، کتابت کے معنی خط کے ہیں، تو لہذا دونوں ایک دوسرے سے الگ ضرور ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ عجیب و غریب، عجیب اور غریب دونوں ایک ہی، شاذ و نادر کے معنی میں ہیں۔ عجیب یعنی شاذ چیز اور غریب کے معنی کم دکھنے والی چیز، یعنی کم پائی جانے والی چیز، تو لہذا عجیب و غریب یہ دونوں کے دونوں جو ہیں الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرد و غبار، گرد و غبار یہ بھی مترادف الفاظ ہیں۔ گرد کے معنی غبار کے ہی ہیں، یعنی کچرا، مٹی، میل، اور غبار کے معنی بھی وہی ہیں، کچرا، میل، مٹی، تو لہذا گرد و غبار یہ دونوں کے دونوں جو ہے الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں، یعنی گندگی اور کچرا، گرد و غبار۔ تو لہذا یہ چند مثالیں مترادف الفاظ کی آپ کو یہاں دی گئی تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو لہذا ان مثالوں سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، ظاہری اعتبار سے اگرچہ ملتے جلتے نہ ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے ملتے جلتے ہوں، اور جملے کے اندر دلچسپی جو ہے لانے کے لیے، جملے کو زور دینے کے لیے، کلام کے اندر ایک قسم کی تاکید پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کا مترادف یا متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا مترادف الفاظ سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مترادف الفاظ کس کو کہتے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے تو دیکھنے میں الگ الگ ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، لہذا اسی کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ دیکھیے ابھی یہ پوری کی پوری بحث ہمیں متضاد اور مترادف الفاظ کو لے کر ہوئی۔ مستقل ایک لیسن ہے یہ، سال دوم کا، انٹرمیڈیٹ سال دوم کا، زبان دوم کا مستقل ایک سبق ہے یہ، اور باقاعدہ طور پر جو ہے سیکشن نمبر 14 کے اندر بی والے حصے میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہاں پر کچھ الفاظ متضاد کے اور کچھ الفاظ مترادف کے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ وہاں پر جملے بنائیے۔ تو آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ ان الفاظ کو لے کر ہمیں جملے بنانا ہے، لہذا چند جملے ہم نے بنا کر آپ کو بتا دیے ہیں، اور کچھ جملے جو ہے جیسے مثال کے طور پر اتحاد و اتفاقی سے قوم ترقی کر سکتی ہے، تو اتحاد و اتفاق جو ہے ایک مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے معشوق ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے، تو رنج و غم یہاں پر مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری مثال، ان کی زندگی ہمیشہ عیش و آرام میں گزری، تو لہذا عیش و آرام یہاں پر مترادف الفاظ ہیں، اس کو بھی جملے کے اندر استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے
شان و شوکت ہے، جو ہے میل و ملاپ ہے، میل و ملاپ کے ساتھ رہنے سے محبت بڑی رہتی ہے۔ اس طریقے سے میل و ملاپ کو لے کر ایک جملے کے اندر بنا لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو جملہ میں بناؤں آپ بھی وہی بنائیں، آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی جملہ آپ وہ بنا سکتے ہیں۔ آدمی اگر دور ہو جائے تو خط و کتابت کا سلسلہ تو جاری رکھنا چاہیے، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو خط و کتابت کو جو ہے جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسن و جمال ہے، عشق و محبت ہے، ہوش و حواس ہے، گرد و غبار ہے، عجیب و غریب ہے۔ عجیب و غریب کا استعمال اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا ایک عجیب و غریب جگہ ہے۔ یہ دنیا جہاں پر خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یہ دنیا ایک عجیب و غریب جگہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ان الفاظ کا جملے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس سبق کے اندر ہم نے متضاد اور مترادف الفاظ کے تعریفات کو سمجھا اور مثالوں کے ساتھ اس کو جو ہے جملے کے اندر کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہم نے اس کو سمجھا۔ تو لہذا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ متضاد الفاظ کی تعریف کو یاد کریں اور مترادف الفاظ کی تعریف کو یاد کریں، متضاد الفاظ کے چند مثالیں بھی پیش کریں اور مترادف الفاظ کے بھی چند مثالیں پیش کریں، اور جو مثالیں آپ دے رہے ہیں انہی مثالوں کو جملوں